الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نصاب الصرف سے ناقص کے قواعد پڑھ رہے تھے اور تقریباً 7 قاعدے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل بقیہ قواعد پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ناقص کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ ناقص اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت ہو۔ حروف علت کل 3 ہیں، الف، واو، یا۔ جس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت ہو وہ ناقص کہلاتا ہے۔ تو ہم ناقص کے قواعد پڑھ رہے تھے، تقریباً 7 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل بقیہ قواعد پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 7 تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم قاعدہ نمبر 8 سے پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 8، اگر لام کلمے میں واو مکسور ہو، یعنی لام کلمے کی جگہ جو موزون کے فاعل لام کلمہ ہوتے ہیں، اس کی لام کلمے کی جگہ میں واو ہو، اور واو بھی کیسی واو ہو؟ مکسور ہو، واو پہ کسرہ ہو۔ اگر لام کلمے میں واو مکسور ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو، یعنی واو مکسور سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو۔ لام کلمے میں واو مکسور ہو، واو پر کسرہ ہو، اور اس واو سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو، وہی کہا جا رہا ہے، اور اس کا ما قبل مضموم ہو، اور اس کے بعد یعنی واو مکسور کے بعد یائے مخاطبہ ہو۔ لام کلمے میں واو مکسور ہو، اس سے پہلے مضموم ہو، اور اس کے بعد یائے مخاطبہ ہو، تو اس کی حرکت یعنی واو مکسور کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں۔ ما قبل میں یعنی جس میں ضمہ تھا، جس حرف پر ضمہ ہوتا ہے، اس کو ہم واو مکسور کی حرکت دے دیں گے۔ واو مکسور کی حرکت یعنی کسرہ دیں گے۔ واو مکسور کیونکہ اس پہ کسرہ ہوتا ہے، واو مکسور سے ظاہر ہے لفظ سے ہی، یعنی اس واو کو واو مکسور کہیں گے جس پہ کسرہ ہو۔ واو مکسور کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، یعنی واو کی جو کسرہ ہے اس سے پہلے والے حرف کو دے دیں گے۔ اب اگر ہم واو کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں، یعنی کسرہ اگر ہم ما قبل کو پہلے کے حرف کو دیتے ہیں، تو اب واو کسرہ کے بعد واقع ہوگا، کیونکہ کسرہ واو پہ تھی اور وہ کسرہ اس سے پہلے آ گئی، تو واو کسرہ کے بعد واقع ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسرہ کے بعد اگر واو واقع ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا کسرہ جو ہے یہ یا کا متقاضی ہے، کسرہ یا چاہتی ہے، اسی وجہ سے اگر کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو وہ یا سے بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیں آپ اسے بیان کریں گے کہ اگر لام کلمے میں واو مکسور ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو، اس سے پہلے ضمہ ہو، اور اس کے بعد یائے مخاطبہ ہو، تو اس کی حرکت یعنی واو مکسور کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں، اور واو کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل کر اجتماع ساکنین کے سبب ساقط ہو جاتی ہے۔ واو جو ہے یہ یا سے بدلنے کے بعد اجتماع ساکنین کے سبب ساقط ہو جاتی ہے۔ اجتماع ساکنین کیسے؟ یائے مخاطبہ ایک ساکن، اور واو کو جو ہم نے یا سے بدلا یہ ساکن، تو اس طرح اجتماع ساکنین کی وجہ سے، دو یا ساکن جمع ہونے کی وجہ سے یا گر جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ ساقط ہونے کا معنی گرنا۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے تدعوینا، تدعوینا میں دیکھیں پورا قاعدہ سیٹ ہو رہا ہے کس طرح۔ تدعوینا میں لام کلمے کی جگہ واو مکسور ہے۔ تدعوینا میں لام کلمہ کیا ہے؟ واو ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ دال عین واو، تو لام کلمہ واو ہے، اور لام کلمہ واو جو ہے یہ مکسور ہے۔ لام کلمے کی جگہ واو مکسور ہے، اور اس سے پہلے ضمہ بھی ہے، یعنی اس سے پہلے والے حرف عین پر ضمہ ہے، وہ مضموم ہے، اور اس کے بعد یعنی واو مکسور کے بعد یائے مخاطبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یائے مخاطبہ بھی موجود ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ واو کی حرکت، واو پہ جو کسرہ ہے اسے ما قبل کی طرف دینا ہے، ما قبل کو دے دینا ہے،
یعنی عین کو دے دینا ہے. تو جب ہم نے واو کی حرکت عین کو دے دیا تو واو کسرہ کے بعد واقع ہوا. کسرہ کے بعد واو واقع ہونے کی وجہ سے ہم نے اس واو کو یا سے بدل دیا، کیونکہ کسرہ کے بعد واو یا سے بدل جاتا ہے. جب ہم نے اس واو کو یا سے بدل دیا تو اجتماع ساکنین ہوا. ایک تو یا مخاطبہ ساکن، اور یہ یا جو واو سے بدلی ہے یہ ساکن. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی. اب کیا ہو گیا؟ تدعینا. تدعینا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ عین پہ تو ضمہ تھا. کیسے ہو گیا؟ کیونکہ عین پہ جو کسرہ ہے یہ واو کی حرکت ہے. ہم نے واو کی حرکت عین کو دینے کے بعد اس واو کو یا سے بدل کر گرا دیا. ٹھیک ہے، جیسے تدعوینا سے تدعینا، تدعوینا سے تدعینا. قاعدہ نمبر 9، واو یا لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں تو انہیں حمزہ سے بدل دینا واجب ہے. واو اور یا اگر لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں، لام کلمے میں ہوں لیکن الف زائدہ کے بعد واقع ہوں، تو اس واو کو یا اس یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، ضروری ہے. یعنی ضروری سے مراد شرعاً ضروری نہیں ہے، یعنی جو صرفی قاعدہ ہے اس کے اعتبار سے ضروری ہے، صرفیوں کے نزدیک اسے بدلنا ضروری ہے. واو یا لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوں تو انہیں حمزہ سے بدل دینا واجب ہے. اب مثال دیکھیں، جیسے دعاون سے دعاؤن. دعاون میں دیکھیں، دعاون میں واو جو ہے یہ لام کلمے میں واقع ہے الف زائدہ کے بعد، کیونکہ دعاون میں حروف اصلیہ دال عین واو. ٹھیک ہے، تو واو جو ہے یہ الف زائدہ کے بعد لام کلمے میں واقع ہے دعاون. قاعدہ ہے کہ اگر واو لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو اسے حمزہ سے بدل دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے دعاون میں جو واو ہے اسے حمزہ سے بدل دیا تو دعاون سے دعاون ہو گیا. اور دوسری مثال ہے استدعاون. استدعاون میں بھی واو لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہے. ٹھیک ہے، استدعاون میں واو جو ہے لام کلمے میں واقع ہے، اس میں بھی حروف اصلیہ دال عین واو ہے اور الف زائدہ کے بعد واقع ہے. قاعدہ ہے کہ الف زائدہ کے بعد اگر لام کلمے میں واو واقع ہو یا واقع ہو تو اسے حمزہ سے بدل دیتے ہیں. تو یہاں یا واو واقع ہوئی ہے، اسے حمزہ سے بدلے تو استدعاون سے استدعاون ہو گیا. ٹھیک ہے. فائدہ، داعین کی جمع دعاون سے دعاون، داعین کی جمع دعاون آتی ہے تو دعاون سے دعاون. اور اسمون کی جمع اسماؤن سے اسماؤن. اسمون میں حروف اصلیہ کیا ہے؟ حمزہ سین میم واو. اسمون میں حروف اصلیہ سین میم واو، اسی وجہ سے اس کی جمع اسماؤن آتی ہے. ٹھیک ہے، تو لام کلمے کی جگہ واو واقع ہے الف زائدہ کے بعد، تو اس سے ہم نے اس واو کو حمزہ سے بدل دیا تو اسماؤن ہو گیا. اسماؤن سے اسماؤن ہوا. حیون کی جمع احیاون سے احیاؤن ہوا. حیون میں حروف اصلیہ ہا یا. ٹھیک ہے، حیون کی جمع احیاون سے احیاؤن ہوا. دیکھیں حیون میں جو ہے لام کلمہ یعنی لام کلمہ جو ہے یا ہے اور یہ الف زائدہ کے بعد واقع ہے. احیاون میں لام کلمہ یا الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے اسے حمزہ سے بدلا گیا تو احیاون سے احیاؤن ہوا. نیز کساؤن سے کساون. کساؤن میں بھی جو واو ہے یہ الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اس وجہ سے کساؤن ہو گیا. اس میں حروف اصلیہ کاف سین واو. رداؤن سے رداؤن. رداؤن میں حروف اصلیہ را دال یا. اس میں بھی یا الف زائدہ کے بعد واقع ہوئی، اس وجہ سے اسے حمزہ سے بدلا گیا تو رداؤن سے رداؤن ہوا. اسی قاعدے کے تحت ہے، یعنی داعین سے دعاون سے دعاون ہونا، اسماؤن سے اسماؤن ہونا، یہ سب جو ہیں اسی قاعدے کے تحت ہے. قاعدہ کیا ہے کہ واو اور یا لام کلمے میں اگر الف زائدہ کے بعد واقع ہوں تو انہیں حمزہ سے بدلنا واجب و ضروری ہے. قاعدہ نمبر 10، فعلا کا وزن اسم جامد وہ اسم تفضیل میں ہو اور اس کے لام کلمے میں واو ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے. فعلا کا وزن اسم جامد میں ہو یا اسم تفضیل میں ہو، کیونکہ فعلا کے وزن پر اسم تفضیل بھی آتی ہے. تو فعلا کا وزن اسم جامد میں ہو یا اسم تفضیل میں ہو اور اس کے لام کلمے میں، لام کلمے کی جگہ
واو ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے دنوا, دنوا یہ اس میں جامد کا صیغہ ہے. دنوا کے لام کلمے میں, دنوا فعلا کے وزن پر ہے, اس کے لام کلمے میں واو واقع ہے, لام کلمے میں واو ہے, تو اس واو کو الف سے, اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے. میں کہا نا دنوا, دیکھیں دنوا میں لام کلمے میں واو ہے تو اسے الف سے بدلا, یا سے بدلا گیا تو دنیا ہو گیا. ٹھیک ہے, جو واو ہے اس کو یا سے بدلا تو کیا ہو گیا دنیا, دنوا تھا اسے دنیا ہو گیا, یا سے بدل دیا گیا واو کو. اس کے بعد ہے علوا, علوا اس میں تفسیر کا صیغہ ہے, یہ بھی فعلا کے وزن پر ہے, اس کے لام کلمے میں واو ہے تو اس واو کو, لام کلمے کے واو کو یا سے بدلا گیا تو علوا سے علیا ہوا. ٹھیک ہے, قاعدہ یاد رکھیں کہ فعلا کے وزن میں, فعلا کا وزن کا اس میں تفصیل ہو یا اس میں جامد ہو اور اس کے لام کلمے میں اگر واو ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں. بس تھوڑا سا قاعدہ ہے. قاعدہ نمبر 11, فعلا, اسے فعلا نہیں پڑھنا, اسے پہلے فعلا تھا, یہ ہے فعلا. فعلا اسمی کا, فعلا اسمی سے مراد کیا ہے, بریکٹ میں نیچے لکھا ہے کہ فعلی اسمی, فعلا اسمی وہ جو کسی دوسرے اسم کی صفت واقع نہ ہو. فعلا اسمی سے مراد کیا ہے, فعلا اسمی سے مراد وہ ہے جو دوسرے اسم کی صفت نہ بنتا ہو. ٹھیک ہے, جو صفت نہ بنتا ہو اسے فعلا اسمی کہیں گے. فعلا اسمی کا لام کلمہ یا ہو تو اسے واو سے بدلنا واجب ہے. ایسا فعلا جو دوسرے کی صفت نہ بنتا ہو, اگر اس کے لام کلمے کی جگہ یا ہو تو اسے واو سے بدلنا واجب ہے, ضروری ہے. اب مثال دیکھیں, جیسے فتیہ, فتیہ ایک دوسرے کی صفت نہیں بنتا بلکہ فعلا اسمی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لام کلمے کی جگہ یا ہے, فتیہ لام کلمے کی جگہ یا ہے, تو اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے. جب ہم نے یا کو واو سے بدلا تو فتیہ سے فتوا ہوا. اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ فتوا اصل میں فتیہ ہے نا, اس پہ فتوا لگ گیا, اس پہ فتوا لگ گیا, اس نے فتوا دیا, اس نے فتوا دیا, تو فتوا ہے کیا بھائی, فتوا اصل میں فتیہ تھا. ٹھیک ہے, اس میں حرف اصلیہ فا, حرف اصلیہ جو ہے فا تا یا. ٹھیک ہے, دیکھیں, اور دوسری مثال ہے تقیہ سے تقوا. تقیہ یہ بھی فعلا اسمی ہے, فعلا کے وزن پر ہے اور یہ دوسرے کی صفت نہیں ہوتا, اور اس کے لام کلمے میں یا ہے تو ہم نے اس یا کو واو سے بدلا, کیونکہ قاعدہ ہے کہ فعلا اسمی کے لام کلمے میں اگر یا ہو تو اسے واو سے بدل دیتے ہیں. تو اس میں یا ہے, اس کو واو سے بدلا گیا تو تقیہ سے تقوا ہوا. قاعدہ نمبر 12, فعول کے آخر میں دو واو جمع ہو جائیں. فعول, ٹھیک ہے, فعول کے آخر میں یعنی واو جو فعول میں ہے عین کلمے کے بعد, آخر میں سے مراد عین کلمے کے بعد, فعول میں, فعول کے آخر میں دو واو جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر ان میں ادغام کرنا واجب ہے. فعول کے وزن پر ایک تو واو پہلے سے ہے اور ایک واو اگر آخر میں آ جائے یعنی دو واو جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل دینا ہوگا, دونوں کو یا سے بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے, دونوں کو یا سے بدلنے کے بعد ادغام کرنا واجب ہے, اور بعد ادغام عین کلمے کا ضمہ کسرہ سے بدل جائے گا, کیونکہ جب یہ یا سے بدل گئے اور یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے, یا اپنے ما قبل میں کسرہ چاہتا ہے, اسی وجہ سے ہم اس کو یعنی ما قبل کو کسرہ سے بدل دیں گے. کیونکہ جب واو تھا تو اس سے پہلے یعنی واو سے پہلے ضمہ تھا. فعول میں کیونکہ واو ہے یعنی لام کلمے میں واو ہے تو اس واو ضمہ کا متقاضی ہے, اس لیے اس سے پہلے ضمہ ہے, عین کلمے میں ضمہ ہے. جب وہ بھی یا سے بدل جائے گا اور اس کے بعد جو دوسرا واو ہوگا وہ بھی یا سے بدل جائے گا, دونوں یا جب یا سے بدل جائیں گے, بدلنے کے بعد دونوں کا ادغام کر دیں گے تو اب دو یا ہو گئے اور ان سے پہلے ضمہ ہے تو ضمہ سے کسرہ کی طرف آنا ثقیل ہوگا, اسی وجہ سے اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے, قاعدہ یاد رکھیں کہ فعول کے آخر میں دو واو جمع ہو جائیں اور فعول کے آخر میں دو واو جمع ہو جائیں تو دونوں واو کو یا سے بدل کر دونوں کا ادغام کر دیتے ہیں. بعد ادغام اس سے پہلے جو ضمہ ہوتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں, اس ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال دیکھیں, جیسے دلوون سے دلیجن, دلوون فعول کے وزن پر ہے, دلوون فعول, دلوون فعول کے وزن پر ہے, اور اس کے آخر میں دو واو ہیں. دیکھیں دو واو ہیں, دلوون میں آخر میں دو واو ہیں تو دونوں کو یا سے بدل دیا گیا, یا سے بدلنے کے بعد ادغام کر دیا گیا. ادغام کرنے کے بعد پھر لام پہ جو ضمہ ہے یعنی
اس یا سے پہلے جو ضمہ ہے، یا سے پہلے کیا ہے، دونوں یا سے پہلے لام ہے، لام پہ جو ضمہ تھا اسے کسرہ سے بدل دیا گیا کیونکہ یا ما قبل کسرہ کا کسرہ چاہتا ہے، اسی وجہ سے دلوون سے دلیجن ہو گیا، دلوون سے دلیجن۔ اسے دلیجن بھی پڑھتے ہیں، یعنی فا کلمے کو بھی کسرہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لام کلمے کو تو کسرہ دیتے ہیں، عین کلمے کو تو کسرہ دیتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ فا کلمے کے کسرہ کے ساتھ دلیجن بھی پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 13، فعالتن کے وزن پر آنے والی ناقص کی ہر جمع، جمع کا ایک وزن فعالتن بھی ہے، ٹھیک ہے، فعالتن کے وزن پر آنے والی ناقص کی ہر جمع، ہر جمع میں فا کلمے کی حرکت کو جمع سے بدلنا واجب ہے۔ جو بھی ناقص کی جمع، یعنی ایسا کلمہ جس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت ہو اور اس کی جمع فعالتن کے وزن پر آئے تو اس صیغے کے فا کلمے کو، فعالتن کے جو فا کلمہ ہے اس کو ضمہ سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے دیکھیں دعوتن، دعوتن ناقص ہے کیونکہ اس کے لام کلمے میں حرف علت واو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی جمع جو ہے یہ فعالتن کے وزن پر آئی ہے، دعوتن فعالتن کے وزن پر ہے، تو اس کے فا کلمے کو یعنی دال کو ضمہ سے بدلنا، فا کلمے کی حرکت کو ضمہ سے بدلنا واجب ہوا ہے۔ تو جب ہم فا کلمے کی حرکت کو ضمہ سے بدلیں گے تو کیا ہوگا، دعاتن، یعنی دعوتن، تو واو کو ہم الف سے بدل دیں گے، کیوں بدلیں گے، کیونکہ واو متحرک ما قبل فتحہ ہے، اس لیے اسے الف سے بدلیں گے تو دعاتن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دعوتن سے دعاتن اور نحوتن سے نحاتن، نحاتن اصل میں نحوتن تھا فعالتن کے وزن پر، ٹھیک ہے، تو واو کو ہم نے الف سے بدلا، کیوں، کیونکہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے اور واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل لیتے ہیں، اس لیے اسے اس واو کو ہم نے الف سے بدل دیا۔ نیز فا کلمے میں جو فتحہ تھا ہم نے اسے ضمہ دیا کیونکہ قاعدہ ہے کہ فعالتن کے وزن پر آنے والی ناقص کی ہر جمع میں فا کلمے کی حرکت کو ضمہ سے بدل دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے فا کلمے کو ضمہ دیا تو پھر نحوتن سے نحاتن ہوا۔ قاعدہ نمبر 14، ہر وہ واو جو اسم معرب کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد واقع ہو، ہر وہ واو جو اسم معرب کے، مبنی کے نہیں، اسم معرب کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد واقع ہو، یعنی اس سے پہلے ضمہ ہو، ضمہ کے بعد واقع ہو، اسے یا سے بدل کر ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدلنا واجب ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ واو جو اسم معرب کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد واقع ہو، اسم معرب میں واقع ہو، اسم معرب کے لام کلمے میں اور ضمہ کے بعد واقع ہو، یعنی اس سے پہلے ضمہ ہو، ٹھیک ہے، ہر وہ واو جو اسم معرب کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد واقع ہو، اسے یا سے بدل کر ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدلنا واجب ہے، کیونکہ اس سے پہلے ضمہ ہوگا تو اسے کسرہ سے بدل دیں گے۔ قاعدہ ایک مرتبہ یاد رکھ لیں کہ جو بھی واو اسم معرب کے لام کلمے میں ہو، اسم معرب کے لام کلمے میں واو ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے یا سے بدل کر، یعنی اس واو کو جو اسم معرب کے لام کلمے میں ہے اس واو کو یا سے بدل دیں گے، نیز اس سے پہلے جو ضمہ ہے اسے کسرہ سے بدل دیں گے کیونکہ یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے، اس وجہ سے اسے کسرہ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے عدلون، عدلون سے عدلیون، عدلون اسم معرب ہے، اس کے لام کلمے میں واو ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے ضمہ بھی ہے، لام کلمے میں واو ہے، اس سے پہلے لام میں، لفظ لام میں، ٹھیک ہے، ضمہ ہے، عدلون، تو لام پہ ضمہ ہے۔ اب کیا کریں گے، اس واو کو، عدلون میں جو واو ہے اسے یا سے بدل دیں گے، یا سے بدلنے کے بعد لام پر جو ضمہ ہے اسے کسرہ سے بدل دیں گے، تو عدلون سے عدلیون ہوا، عدلیون، ٹھیک ہے، عدلون سے عدلیون۔ پھر یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یا پہ ضمہ ثقیل ہے، پھر یا پہ ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا، یعنی ضمہ گرا، صرف مکمل تنوین نہیں گری۔ آپ یہ جانتے ہوں گے تنوین جو ہے یہ نون ساکن ہوا کرتا ہے، جیسے زیدن، اصل میں لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے، دال کے بعد نون ساکن لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو تنوین جو ہوتی ہے یہ نون ساکن ہوتی ہے۔ یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا، یا پہ ضمہ ثقیل ہے اس لیے وہ ضمہ گر گیا، اور یا اجتماع ساکنین کے سبب حذف ہو گئی۔ آپ سوچتے ہوں گے بھائی اجتماع ساکنین کیسے ہو گیا، عدلیون تھا، عدلیون میں عدلیون کو لکھیں گے اگر تلفظ کے ذریعے سے کس طرح لکھیں گے، عدلیون، یعنی یا کے بعد نون ساکن لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یا پہ ضمہ جو تھی وہ گر گئی،
تو اب دو ساکن جمع ہو گئے، ایک تو یا ساکن یہاں پہ ضمہ تھی اسے گرا دیے، اور نون ساکن جو تلفظ پیدا ہو رہا تھا نون کا وہ ساکن، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک نون ساکن اور یا ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے تو اب کیا ہو جائے گا؟ عدلین ہو جائے گا۔ دیکھیں ایک مطلب سے بیان کر رہے ہیں، جیسے عدلوفن سے عدلیجن بنا، پھر یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا، یہاں پہ ضمہ ثقیل ہے اس لیے ضمہ گرا، یا نہیں، ٹھیک ہے، اور یا اجتماع ساکنین کے سبب حذف ہو گئی۔ اجتماع ساکنین کس طرح ہوا؟ یعنی تنوین کی جو نون ساکن ہے وہ نون ساکن اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، حذف ہو گئی، تو عدلین ہو گیا، ٹھیک ہے، عدلین ہوا، کیونکہ وہ جو نون ساکن تھا وہ تو باقی ہے اور اس سے پہلے لام پہ کسرہ ہے، تو عدلین ہو گیا، لام پہ کسرے کو نون ساکن سے ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ عدلین۔ اسی طرح تغلبن اور تغالبن سے تغالن اور تعالن، ٹھیک ہے، اس میں بھی اسی قاعدہ ہوگا کہ واو پہ ضمہ ثقیل تھا، اس کو بھی اس طرح بدلنے کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ لام کلمے میں واو ہے، اس میں مغلب کے لام کلمے میں واو ہے، اسے یا سے بدلیں گے، یا سے بدلنے کے بعد اس سے پہلے جو ضمہ ہے اسے پھر کسرہ سے بدلیں گے، کسرہ سے بدلنے کے بعد پھر اس یا پہ ضمہ ثقیل ہوگا، ضمہ کو پھر گرائیں گے، ضمہ گرانے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی تو پھر تغالین ہوگا۔ اسی طرح تغالوجن میں بھی، تغالوفن میں بھی، ٹھیک ہے، تغالوفن سے تغالیون ہوگا، پھر تغالیون سے تغالین ہوگا۔ نیز اگر لام کلمہ یا ہو، لام کلمہ واو نہ ہو بلکہ یا ہو، اور اس سے پہلے کسرہ ہو، لام کلمہ یا ہو اور اس یا سے پہلے کسرہ ہو، یعنی اس پہ پہلے زیر ہو، تو بھی یا ساکن ہو کر گر جائے گی۔ لام کلمہ یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو یا جو ہے یہ ساکن ہو کر گر جائے گی۔ مثال دیکھیں، جیسے ذبیون کی جمع ازبیون آتی ہے، ذبیون کا معنی ہوتا ہے ہرن، اس کی جمع ازبیون آتی ہے، ازبیون میں دیکھیں لام کلمہ یا ہے، اس سے پہلے با پر کسرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یا پہ ضمہ ثقیل ہے، اسی وجہ سے ضمہ کو ہم گرا دیں گے، ضمہ گرانے کے بعد اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ضمہ جب ہم گرائیں گے تو جو ضمہ میں جو تنوین میں جو نون ہوتی ہے وہ نون اور یا دونوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر جائے گی تو ازبین ہو جائے گی، کیونکہ با پر جو کسرہ ہے اسے نون ساکن سے ملا کے پڑھیں گے، ازبین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایک مطلب لکھ کے دیکھیں، یعنی تنوین کے ساتھ، کیونکہ جو ہم تنوین کا تلفظ کرتے ہیں نا، نون ساکن کا تلفظ کرتے ہیں تو اس نون کو بھی لکھیں، ازبیون ہے نا، یا کے بعد پھر نون ساکن لکھیں، ازبیون، نون ساکن لکھیں، نون ساکن لکھنے کے بعد یا پہ جو ضمہ ہے یون پہ، اس ضمہ کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے، ضمہ کو گرانے کے بعد اب کیا ہوگا؟ تو یا ساکن نون ساکن، اب اس یا کو بھی ہٹا دیں، یا گرا دیں، یا گرانے کے بعد کیا ہوگا؟ ازبین، با کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو ازبین ہو جائے گا، اس کو ملا کے لکھیں گے تنوین کے ساتھ تو ازبین یعنی تنوین کے ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔